डिहाइड्रेशन से बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही है इनको। यानी जिसे रोजा कहा गया है वो हर लिहाज से जो है नुकसानदेह, हर लिहाज से। मगर अब क्या किया जाए, मोमिनीन जो है चूंकि वो जो है ईमान नामी अंधेरे के अंदर हैं, वो सिर्फ ठोकर पे ठोकरें खाएंगे, लेकिन उनको जो है सुझाई कुछ नहीं देगा, क्योंकि उनके पास अकल की रोशनी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा उस तरह फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर ये सियाम फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। अब इसमें एक बात समझने की ये है कि ये जो खिताब किया गया, यानी ये जो हुक्म दिया गया है, ये मोमिनों को है जो कलमा पढ़ते हैं और ईमान रखते हैं अपने दिलों के अंदर, दिल से तस्दीक करते हैं और ज़बान से उसका इकरार करते हैं कलमा की शक्ल में। उनको ये हुक्म है कि जब रमज़ान का महीना हो तो रमज़ान में रोज़ा रखना है। रमज़ान का महीना 30 दिनों का हो सकता है, 29 दिनों का हो सकता है। तो ये जो दिन होंगे पूरे महीने, पूरे मंथ में मुसलमान रोज़ा रखेंगे। अरबी ज़बान में इसे सियाम कहते हैं, सौम, और उर्दू में इसे रोज़ा कहा जाता है। आप हिंदी में इसे यूं समझ लें कि उपवास। अब ये रोज़ा मुसलमान किस तरह रखते हैं, आपके यहाँ उपवास जो होता है वो मैं बताऊंगा। हमारे यहाँ जो रोज़ा है, सुबह सादिक, यानी जब सुबह हो जाती है, सुबह की अजान आपने सुनी होगी, तो उस वक़्त से लेकर जब सूरज ढल जाए, उसे मगरिब का वक्त कहते हैं, सूरज हमारी आंखों से उजल हो जाए और तारीकी आने लगे, यानी रात का वक्त होना शुरू हो जाए, तो उस वक्त तक, सुबह सादिक यानी फजर के वक्त से लेकर शाम मगरिब तक, वो न कुछ खाएंगे, न पिएंगे, और न ही वो जिनसी अमल करेंगे, यानी अपनी बेगम के साथ वो अमल भी नहीं कर सकते, मिल भी नहीं सकते, मुबाशरत इसे कहते हैं। इन तीनों कामों से रुकने का नाम रोज़ा होता है। और इसमें यह नियत होती है, मकसद ये होता है कि परवरदिगार, न मैं खाऊंगा, न पीऊंगा, न मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि जो रोज़े के अगेंस्ट हो, सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए। मैं तेरे लिए भूखा हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। तूने मुझे कहा है कि इन सारी दुनिया की चीज़ें जो आम दिनों में मैं खा रहा था, वो आज इस दिन में नहीं खाऊंगा, इस महीने में मैं इस टाइम पे नहीं खाऊंगा। जब मगरिब के बाद रोज़ा इफ्तार हो गया, यानी रोज़े का टाइम पूरा हो गया, अब इसके बाद से लेकर रात के जो जिसे सहरी का वक्त कहते हैं, उस वक्त तक हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, और मुसलमान यानी जो चीज़ें रोज़े में मना थी वो सारी चीज़ें अब क्या हो जाएंगी, जायज़ हो जाएंगी, वो कर सकते हैं। तो ये अब रोज़े का जो टाइम है वो इसी टाइम तक है, सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक के वक्त तक, मगरिब तक। तो एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि हम इस रोज़े के अंदर कोई भी चीज़ नहीं खा सकते, कोई भी हमारे हल्क से नीचे कोई भी चीज़ नहीं जानी चाहिए, ना हमारे जिस्म के अंदर कोई ऐसी विटामिन लगनी चाहिए कि जो कोई सिरिंज वगैरह के जो हमारे बदन के अंदर वो उसकी ताकत चली जाए। कोई भी ऐसी चीज़ हम नहीं कर सकते कि हमें जिस्म में कोई ताकत मिले। हमने हर तरह से अपने जिस्म के अंदर, यानी अपने पेट तक कोई चीज़ पहुँचने नहीं देना है। यह है रोज़ा। मकसद मैंने आपको बता दिया कि हम खुदा के हुक्म के लिए करते हैं। अब इसके और क्या क्या बेनिफिट्स और फ़ायदे हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। एक वजह तो ये है कि हमें खुदा ने हुक्म दिया, हम रोज़ा रखते हैं। दूसरा, इसके सिर्फ ये नहीं कि हम भूखे रहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे जहन के ऊपर, हमारे जिस्म पे, हमारी सोच पे, हमारे रवैये और बिहेवियर पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और वो क्या फ़र्क है, क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले तो ये कि जो हमारी बॉडी को हासिल होता है, हम 11 महीने में खाते पीते रहते हैं, कोई परहेज नहीं करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कि आपने महीने में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप भूखे रहें, कुछ ना खाए पिए। महीने में एक दिन ऐसा होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो काम कर रहा है, जो आपका जिगर और आपका मैदा कर रहा है, उसको थोड़ा रेस्ट मिले। उसको जब रेस्ट मिलेगा और वो भूखा रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा। और आपके दिल को जब जो आप ग़िज़ा खाते हैं, बार बार खून मिलता है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, वो जमा होना बंद हो जाएगा। तो ये मेडिकल साइंस की वजह से जो कहा जाता है कि आपने फाका ज़रूर करना है। और इसमें अगर आपने गांधी जी की आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी तो वो भी रोज़े रखते थे, वो भी भूखे रहते थे। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि जब आप भूखे होंगे, आपको एक तो ये कि खुदा का हुक्म आपका पूरा करें, दूसरा आपके जिस्म को भी इसके फायदे मिल रहे हैं। फिर इसके समाजी यानी सोशल भी बेनिफिट्स हैं। यानी एक शख्स भूखा क्यों रह रहा है?
وہ بھوکا اس لیے رہ رہا ہے کہ اسے دوسرے کی بھوک کا احساس پیدا ہو. آپ دیکھیں کہ جس سوسائٹی اور سماج کے اندر جہاں پہ ایک امیر سے امیر بہت ہو رہا ہے اور دوسرا طبقہ غریب سے غریب ہو رہا ہو, تو امیروں کو غریبوں کا احساس کیسے ہوگا؟ صرف زبان سے اور بھاشن دینے سے ہوگا؟ نہیں, جب تک کہ خود ان کے اوپر بھوک کا وقت نہ گزرے, جب تک کہ وہ خود اس کو پریکٹس نہ کر لیں کہ بھائی امیر جو غریب ہے اس کا جو بھوک کا احساس ہوتا ہے وہ کتنا شدید ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا کے اندر جو آج یہ ڈس بیلنس ہے, وہ جو سسٹم پورا بگڑا ہوا ہے, امیر امیر سے امیر ہے, غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, دنیا کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں, پوری آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یا آج کی اس جو ہمارے سامنے جدید دنیا ہے اس میں جو تباہیاں ہیں, جو جنگیں ہو رہی ہیں, جو لڑائیاں مار, جو فساد ہے, وہ کس وجہ سے؟ آپ کو اسپیشلسٹ بتائیں گے, جو سوشل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے دو وجوہات ہوتی ہیں, دو کارن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ پولیٹیکل ڈس بیلنس ہو, سیاست, ایک یہ ہوتا ہے. دوسری وجہ ہوتی ہے وہاں کی اقتصادیات یعنی اکنامی, وہ اگر کمزور ہو تو معاشرے کے اندر جھگڑے فساد ہوتے ہیں. تو اس روزے کے اندر آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ غربت کتنی خطرناک ہوتی ہے, کہ غریب یا جو کمزور طبقہ ہے اس کے مسائل کیا ہیں. اسلام صرف اور صرف زبانی باتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے کہ آپ اچھی اچھی تقریریں کر لیں یا اچھے اچھے بھاشن دے دیں, نہیں, وہ آپ کو پریکٹیکل بھی کرواتا ہے. اور پورے مہینے کے اندر رمضان میں یہی پریکٹس کروائی جاتی ہے سب سے, کہ آپ بھوکے رہیں, پیاسے رہیں, اور آپ اپنی جنسی خواہشات سے دور رہ کر دیکھیں کہ یہ چیزیں انسان کو کیسے تنگ کرتی ہیں, کیسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر ہاتھ اٹھانے پہ آ جاتا ہے. رمضان میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو, جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے روزہ لگا ہوا ہے, غصے میں آ گیا, تیش میں آ گیا, جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. عصر کے وقت میں زیادہ دور پر ہوتے ہیں, تو سارا دن چونکہ بھوکے ہیں, غصہ آ رہا ہوتا ہے, موڈ خراب ہوتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اندر سے بھوک ہے, پیٹ کچھ چاہ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ جہاں پر جس سوسائٹی کے اندر بھوک ہوگی, معاشرہ وہ تباہی کی طرف جائے گا. اس معاشرے کے اندر لوگ لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اگر سوسائٹی میں امن چاہیے تو دوسرے کی بھوک کو ختم کرنا ہوگا, یہ احساس دلانا ہے. اور مسلمانوں کے اندر, مومنوں کے اندر اس چیز کو پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ نے دوسرے کی بھوک کا خیال رکھنا ہے. یہ ہے آپ کی سماج کا فائدہ, کہ اس سے روزے رکھنے سے آپ کو جو سوشل بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں میں غربت کا احساس دلایا جاتا ہے. اسی طرح آپ کو میں نے بتایا میڈیکل فائدے ہیں, اس میں سوشل بینیفٹس ہیں, آپ کے اخلاق کے فائدے, آپ کا رویہ اچھا ہو جاتا ہے. ایک امیر تکبر, انا اس کے اندر وہ کیوں ہوتی ہے؟ پیسہ ہے اس کے پاس اور اسے دوسروں کا احساس نہیں ہے. تو جب اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ بھائی میں جو دوسرے کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیوں میرے خلاف بات کرتا ہے یا کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں, تو اس کا رویہ چینج ہو جائے گا. وہ پھر ان کے ساتھ انا اور تکبر والے کام نہیں رکھے گا, اس طرح کا رویہ نہیں رکھے گا, بلکہ وہ ان کی سطح پہ آ جائے گا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرے گا. اس کے اخلاق درست ہو جائیں گے, اس کے رویے درست ہو جائیں گے. اسی طرح غریب کے اندر بھی. تو یہ دونوں کو چاہتا یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس روزے کے ذریعے سے انسان کے اخلاق بھی درست کرنا چاہتا ہے, انسان کے جو سماج ہے, معاشرہ ہے, اس کو بہتر سے بہتر بنایا جاتا ہے. تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں مسلمان تاکہ وہ صبح سے شام اور مغرب تک کے جو بھوکے رہیں دوسروں کی بھوک کا خیال رہے. آپ دیکھیں کہ اس رمضان کے روزے کے اندر اگر کسی سے کوئی بھول چوک ہو جاتی یا وہ نہیں رکھ سکتا ہے, یعنی ایک شخص سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, تو اسے کیا کرنا ہے, یا تو دوسرے دن میں رمضان کے بعد وہ روزہ رکھے گا, یا اس کا فدیہ دے دے. فدیہ یوں سمجھے کہ کچھ پیسے دے دے کہ ٹھیک ہے میں نہیں رکھ سکتا, اب اس نے پیسے دینے ہیں. کس کو دینے ہیں؟ امیروں کو نہیں دینے. پیسے دے گا وہ مسکین کو جس کو ضرورت ہے کھانے کی, اس کو کھانا کھلا دے. قرآن میں حکم ہے کہ آپ دوسرے کو کھانا کھلا دیں, کیونکہ مقصد یہ تھا کہ دوسرے کی بھوک کا خیال کرنا. تو اب وہی اسی کام پر اسے لگا دیا کہ تم ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھ سکتے تو اب دوسرے کی بھوک کا احساس کرو, دوسرے کو کھانا کھلا دو, تاکہ کیا ہو جائے, تمہیں اس کی بھوک ختم ہو جائے ایک وقت کے لیے. اور اگر زیادہ لوگوں کی بھوک ختم کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, ایک شخص ایک روزہ اگر اس کو 1 لوگوں کو کھلانا ہے اور وہ زیادہ کو کھلا سکتا ہے تو وہ 100 کو کھلا دے. تو مقصد یہ ہے کہ دوسرے کی بھوک کا احساس اور خیال پیدا کرنا, یہ ہے روزے کا حقیقی اور بنیادی مقصد. اور اسی طرح آپ کا جو نفس ہے, آپ کی جو بھوک ہے اندر کی, اس پہ بھی کنٹرول لانا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ پھر بھی نہیں کھا رہے ہیں, نہیں رک رہے ہیں اور اس کو کھا نہیں رہے, آپ رکے ہوئے ہیں, تو اس سے آپ کے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے, آپ کی انا اور ایگو ختم ہو رہی ہے
کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو غصہ آئے اس کو کیسے کنٹرول کریں. طاقتور وہ نہیں ہوتا کہ جو کسی کو میدان کے اندر پچھاڑ دیتا ہے پہلوان کو، بلکہ طاقتور وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے. آج دنیا بھر کے جو اسپرچول جو لوگ تقریریں کرتے ہیں وہ آپ کو پریکٹیکل چیزیں نہیں بتائیں گے. آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم غصے پر یوں قابو کر سکتے ہو، یوں کر لو، آپ اپنے مائنڈ سے نیگیٹیوٹی نکالو، لیکن وہ نیگیٹیوٹی نکلے گی کیسے؟ وہ منفیات ذہن سے باہر کیسے جائیں گی جب تک آپ خود اس کو پریکٹیکل نہیں کر لو گے. اور یہ روزہ آپ کی 30 ڈیز کی پورے منتھ کی ایک ٹریننگ ہے. پریکٹیکل آپ سے کروایا جاتا ہے کہ جناب آپ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے دماغ سے، اپنے مائنڈ سے، اپنے دل سے کیسے نکال سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے چیز پڑی ہو اور آپ نے پانی پڑا ہوا ہے، بہت پیاس لگی ہوئی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، شدت سے آپ کے منہ جو ہے وہ سوکھ رہا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ آپ گھر میں ہیں، اکیلے ہیں، آپ فریج کا دروازہ کھول کر آپ نکال کے آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ کو کون روکنے والا ہے؟ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، احساس ہے مجھے کہ خدا اور کوئی ذات اور قوت مجھے دیکھ رہی ہے، میں نے پیاسا رہنا ہے. کھانا آپ کھا سکتے ہیں، فروٹ کھا سکتے ہیں، فریج سے کچھ بھی چیز نکال کے کھا سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کھاتے ہیں کہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جو مجھے واچ کر رہی ہے. یہ جب احساس آپ کو پیدا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ایک اور بھی آپ کو ایک خیال سامنے آ جاتا ہے کہ مجھے کسی کو جواب دینا ہے. تو جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں ہوں گے، کسی عہدے کے اوپر ہوں گے، حکومت میں ہوں گے، ادارے کے اندر ہوں گے، کوئی ذمہ داری آپ کے پاس ہوگی، تو آپ کے اندر یہ احساس ہوگا